قاتل کی تلاش کے لیے ثبوت بہت ضروری ہوتے ہیں، لیکن اگر مرڈر کے سب سے بڑے ثبوت یعنی لاش کو ہی ختم کر دیا جائے تو کیا قاتل کو ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ ایسا ہی ایک کیس لندن پولیس کے سامنے تھا۔ ملزم ان کے پاس تھا، مگر لاشوں کے نام پر 3 ایسڈ ڈرم تھے جن میں 6 انسانوں کا سوپ بن چکا تھا۔ پولیس ان لاشوں تک کیسے پہنچی؟ انہیں کس نے اور کیوں مارا تھا؟ اسی سوال کا جواب ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ فیبروری 1949 کو پولیس کو ایک اولڈ لیڈی اولیو ڈیکن کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ ملتی ہے۔ اس کے ساتھ انہیں وہ ایڈریس بھی ملتا ہے جہاں مسز اولیو لاسٹ ٹائم گئی تھی۔ پولیس اس لوکیشن پر پہنچتی ہے۔ کئی دفعہ بیل دینے کے باوجود بھی دروازہ نہ کھولا گیا۔ اب پولیس دروازہ توڑ کر ہاؤس میں انٹر کرتی ہے۔ گھر کے اندر ایک عجیب سی سمیل تھی۔ یہ سمیل گھر کے باہر ورک شاپ سے آ رہی تھی۔ پولیس ورک شاپ کو اپروچ کرتی ہے جہاں انہیں 3 سے 4 ایسے ڈرم ملے جن کے اندر ہیومن ڈیڈ باڈیز کو ڈیزولو کیا گیا تھا۔ اس گھر میں کون رہتا تھا؟ اس گھر کا ٹیننٹ مسٹر جان ہینگ تھے۔ جان ایک پروفیشنل فراڈیا تھا۔ وہ کئی دفعہ جیل بھی جا چکا تھا، جس کی ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں آگے بتائیں گے۔ مگر جان ہمیشہ سے ایسا نہ تھا۔ جان کے پیرنٹ بہت ہی مذہبی لوگ تھے۔ وہ ہمیشہ جان کو کسی کا برا کرنے سے روکتے اور جان بھی ایسا ہی کرتا تھا۔ جان کے پاپا ہمیشہ اسے کارما سے ڈراتے کہ اگر وہ کسی کو ہارم کرے گا تو وہ بھی تکلیف میں جا سکتا ہے۔ مگر ایک دفعہ جان نے غلطی سے ایک لڑکے کو چوٹ پہنچا دی، مگر کارما کے طور پر جان کے ساتھ کچھ برا نہ ہوا۔ اس چیز نے چھوٹے جان کا دماغ خراب کر دیا۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید اس نے گوڈ کو دھوکہ دے دیا ہے اور اب وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس انسیڈنٹ کے بعد جان کی لائف کرپٹ ہونا شروع ہوئی۔ جب وہ 21 سال کا ہوا، 21 ایئر کا، تو وہ ایک ورک شاپ میں ایز اے کار مکینک کام کرنے لگا، لیکن اسے جاب پسند نہ آئی تو کچھ عرصے بعد وہ ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی میں جاب کرنے لگا، لیکن اس جاب سے اسے بے دخل کر دیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ جان نے وہاں کیش باکس سے کچھ پیسے چرائے تھے جن کا اس کے امپلائرز کو پتہ چل چکا تھا۔ جان جلد از جلد امیر ہونا چاہتا تھا۔ وہ جاب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے پیسہ بنانے کے لیے وہ جعلی کار کے رجسٹریشن کرنے لگا، جو کہ بالکل ایک نئی قسم کا فراڈ تھا اس زمانے۔ لیکن پولیس نے جان کو در لیا اور فراڈ کے کیس میں جان کو جیل ہو گئی۔ جیل سے نکلنے کے بعد جان نے ڈیفالٹر کمپنیز کے شیئر بیچنا شروع کر دیے۔ یہ بھی لوگوں کے ساتھ ایک قسم کا دھوکہ تھا۔ جان کے امپلائرز کو اس بات کا پتہ چل گیا اور جان کو ایک بار پھر فراڈ کی وجہ سے اریسٹ کر لیا گیا۔ اس سال جان کو 4 سال جیل میں رہنا پڑا۔ جیل میں رہتے ہوئے جان کے ذہن میں وہ آئیڈیا آیا جس آئیڈیا نے 6 لوگوں کی جان لے لی۔ جان کے ذہن میں یہ بات ہٹ کر چکی تھی کہ اسے جیل میں صرف اس لیے جانا پڑا ہے کہ اس کے جتنے بھی فراڈ یا جرم تھے اس کے گواہ زندہ تھے، لیکن اگر جان ان گواہوں کو کسی طریقے مار دے یا رستے سے ہٹا دے تو اسے کبھی بھی جیل کا منہ نہ دیکھنا پڑے گا۔ لیکن ان گواہوں کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ کیا تھا؟ جان ایک فرینچ سیریل کلر جارجس الیگزینڈر سے بہت انسپائر تھا۔ جارج شاید وہ پہلا آدمی تھا جو مرڈر کرنے کے بعد اپنی وکٹمز کی باڈی کو ایسڈ میں ڈیزولو کروا دیتا تھا۔ ڈیڈ باڈی کو ایسڈ بیرل میں ڈالنے کے 2 سے 3 دن کے اندر اس ڈیڈ باڈی کا سوپ بن جاتا تھا، جسے بہت آرام سے کسی بھی واٹر سورس میں بعد میں ڈرین کیا جا سکتا تھا۔ جان نے یہی طریقہ اپنایا۔ اس کا پہلا وکٹم تھا مسٹر ولیم، جو اس کے پرانے امپلائرز میں سے تھا۔ 1943 کی کسی شام کو ولیم کی ملاقات جان سے ہوئی۔ کچھ دنوں بعد جان نے انہیں اپنے گھر پر بلایا اور بیسمنٹ میں لے گیا۔ وہاں جان نے ایک آئرن راڈ سے سیدھے ولیم کے سر پر ہٹ کیا۔ ایٹ وانس ولیم کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ جان نے ولیم کی باڈی کو اٹھایا اور اسے ایسڈ ڈرم میں پھینک دیا۔ 2 دن بعد ولیم کی باڈی مکمل طور پر ایسڈ میں ڈیزولو ہو چکی تھی اور جان نے اس پورے ایسڈ کو ایک مین ہول میں بہا دیا۔ اب جان نے ولیم کے گھر پر قبضہ کر لیا اور اس کی دولت کو اڑانے لگا۔ ولیم کے پیرنٹس جب ولیم کو ڈھونڈتے ہوئے جان کے پاس آئے تو جان نے بتایا کہ ولیم
فوج میں بھرتی سے بچنے کے لیے کچھ دنوں کے لیے کہیں دور جا کر چھپ گیا ہے۔ اصل میں یہ سیکنڈ ورلڈ وار کا زمانہ تھا۔ 2 سے 3 مہینے گزرنے کے بعد ولیم کے پیرنٹ پھر جان سے ولیم کی لوکیشن کے بارے میں پوچھنے لگے۔ اب جان تنگ آ چکا تھا اور اس نے انہیں بھی ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن جان نے ولیم کے پیرنٹس کو بتایا کہ ولیم گھر آ چکا ہے اور وہ ان سے ملنا چاہتا ہے۔ ولیم کے پیرنٹ جب گھر آئے تو جان نے ان دونوں کا بھی مرڈر کر دیا اور ان دونوں کی باڈی کو بھی ایسڈ میں ڈال دیا۔ اب ولیم کے بارے میں پوچھنے والا کوئی بھی زندہ نہیں۔ جان نے ولیم کی ساری پراپرٹی سیل کر دی اور اس کے پاس 8000 پاؤنڈ جمع ہو گئے، جو آج کی ڈیٹ میں کیلکولیٹ کریں تقریباً 4 لاکھ پاؤنڈ بنتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جان نے ان سب پیسوں کے ساتھ بہت لگژری لائف گزارنا شروع کر دی ہوگی، مگر ایسا ہوا نہیں۔ جان کو گیمبلنگ کی عادت تھی، جس کی وجہ سے جان نے یہ ساری ویلتھ جوئے میں ہار دی اور اب وہ دوبارہ سڑک پر آنے والا تھا۔ جان نے ایک بار پھر ایسڈ باتھنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دفعہ اس کا نشانہ ایک کپل مسٹر اینڈ مسز ہینڈرسن تھے۔ جان نے پراپرٹی سیل کرنے کے بہانے ان دونوں کو گھر پر بلایا اور ان دونوں کو شوٹ کر دیا۔ ان کی لاش کو بھی ایسڈ میں ڈال دیا گیا، لیکن اب بھی جان کا لالچ ختم نہیں ہوا تھا۔ اب جان اس مرڈر کی طرف جا رہا تھا جس کے بعد وہ اپنے انجام کو پہنچنے والا تھا۔ یہ مرڈر تھا مسز آلف کا، جس کے بارے میں ہم ویڈیو کے شروع میں بات کر رہے تھے۔ مسز آلف ایک ریچ لیڈی تھی جن کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ جان کی ساری نظر ان کی دولت کی طرف تھی۔ جان نے ایک فرینڈ کے ذریعے ان سے ملاقات کی اور اپنی سروسز دینے کی آفر کی۔ مسز آلف آرٹیفیشل نیلز بنوانا چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے یہ آفر ایٹ ونس ایکسیپٹ کر لی۔ ایک دن جان نے مسز آلف کو اپنے گھر پر بلایا۔ مسز آلف کو گھر کے اندر آتے ہی تھوڑا سا ڈر لگنے لگا۔ وہ شاید جان کے اٹینشنز جان چکی تھی، لیکن اب کافی دیر ہو چکی تھی۔ جان نے مسز آلف کے سر میں گولی مار دی۔ اس کے بعد ان کے جسم سے ساری قیمتی چیزیں اتار لی گئیں۔ جان سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ اس بار بھی بچ جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ مسز آلف کی ایک فرینڈ تھی جس سے جان کے بارے میں پتہ تھا۔ مسز آلف کے ڈس اپیرنس کے 2 دن بعد اس فرینڈ نے پولیس کو جان ہینگ کے بارے میں بتایا۔ آفیسرز نے جان ہینگ کا پولیس ریکارڈ چیک کیا اور اس کے سارے فراڈ کے کیسز ان کے سامنے آ گئے۔ پولیس امیڈیٹلی جان کے موجودہ رینٹل ہاؤس پر پہنچی۔ گھر کے پاس ایک ورک شاپ تھی جہاں پولیس کو 3 ڈرمز کے اندر ڈیزولو ہوا ہیومن فلیش ملا۔ جان کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن ابھی تک مرڈر پروف کرنے کے لیے کوئی ہیومن باڈی موجود نہیں تھی۔ ڈرمز کے اندر صرف گلا ہوا ہیومن فلیش تھا، جس کے بارے میں یہ کہنا مشکل تھا کہ یہ باڈی آلف کی ہے یا کسی جانور کی۔ انگلش لا کی ایک ٹرم کے مطابق مرڈر کو پروف کرنے کے لیے ڈیڈ باڈی کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن یہاں جان کی قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ پولیس کو جان کی ورک شاپ سے مسز آلف کے شوز اور ان کا اوور کوٹ مل گیا، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ایٹ لیسٹ مسز آلف لاسٹ ٹائم وہاں موجود تھیں۔ ہارڈ انویسٹیگیشن کے بعد جان نے اپنے سارے مرڈر ایکسیپٹ کر لیے۔ سٹوری میں ہم نے صرف 5 مرڈرز کو کور کیا، لیکن جان نے 6 مرڈر ایکسیپٹ کیے تھے۔ 6th والے مرڈر کی ڈیٹیلز کبھی سامنے نہ آ سکیں۔ جان نے اپنے کرائم کنفیس کر لیے تھے اور 10 اگست 1949 کو پھانسی کے ذریعے اسے سزائے موت دے دی گئی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی؟ اگر آپ کو آڈیو میں کوئی مسٹیک ملی ہو یا اگر آپ زیادہ اچھی قسم کی ایڈیٹنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کمنٹ میں بتانا۔ اس کے علاوہ مجھے فیڈ بیک بھی آپ ضرور دینا، میں کوشش کروں گا میں اپنے آپ کو امپروو کروں۔ تو میں اپنے فیس بک چینل کا لنک دے دوں گا نیچے، آپ باقی ویڈیوز بھی دیکھیں اور انہیں بھی پلیز لائک کر دینا۔ میں کوشش کروں گا ہفتے میں اس ہفتے 2 یا 3 اور ویڈیوز ڈال دوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اسپیشل کیس دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے اس کیس کا نام بتا دینا، میں ریسرچ کر کے میں ضرور اس کیس کی ڈیٹیل اور اس پہ ویڈیو بھی بناؤں گا اگر زیادہ کمنٹ آیا تو۔ تھینکس اے لاٹ فار واچنگ دی ہول ویڈیو، ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے۔